قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ انسان اگر ہدایت کا طالب ہے، اگر وہ اپنی زندگی کے لیے رہنمائی چاہتا ہے، راہ مستقیم تلاش کرنا چاہتا ہے، سیدھے راہ چلنا چاہتا ہے، راہ نجات جاننا چاہتا ہے، تو وہ قرآن پر رجوع کرے۔ ہدی للناس جہاں کہا گیا قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، والفرقان، تو وہاں اس سے مراد عمومی ہدایت ہے۔ ہر وہ شخص جو حق جاننا چاہتا ہے، حق و باطل کا فرق سمجھنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس لیے دنیا میں آیا ہے، اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، کس لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے اور اس کے خالق کے درمیان کیا رشتہ ہے، اور اس کے بعد کون سی زندگی آنے والی ہے، کیا یہ آخری زندگی ہے۔ اگر وہ عمومی ہدایت کا طالب ہے تو وہ قرآن پر رجوع کرے، اور اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے عمومی ہدایت حاصل کر کے ایمان والوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اگر وہ تفصیلی ہدایت کا طالب ہے، اپنی پوری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات چاہتا ہے، اپنی پوری زندگی کے لیے کوڈ آف لائف چاہتا ہے، تو پھر اس سے اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ قرآن کا اور رمضان کا رشتہ کیا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ اس کتاب سے اصلاً ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ کی صفت، اور تقویٰ کی صفت کیسے پیدا کی جائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کر سکو۔ تو یہ مہینہ، ایک مہینہ کا مہینہ جو ہے ہمیں جو دیا گیا ہے وہ اس بات کے لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ایک بہت ہی عظیم نعمت سے ہمیں امتناع کیا، ایک بہت ہی عظیم نعمت قرآن کی شکل میں ایک ہدایت نامہ ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کی بریائی بیان کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہینے کی مشقت اٹھا کر اپنے اندر تقویٰ کی وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس ہدایت نامے سے استفادہ کر سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ بزرگوں بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ہدایت ہے، پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مومن کی زندگی شروع ہوتی ہے اس کی پیدائش سے اور ختم ہوتی ہے اس کی موت۔ اس ماں کی کوکھ سے گوڑ تک، لبے گوڑ تک یہ پورا ہدایت نامہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ میں ملتا ہے۔ یہ زندگی انسان کی، اس کی انفرادی زندگی بھی ہے، اس کی اجتماعی زندگی بھی ہے، اس کی معیشت بھی ہے، اس کی معاشرت بھی ہے، اس کی سیاست بھی ہے، اس کے معاملات بھی ہیں، اس کا اخلاق بھی ہے، اس کی آئلی زندگی بھی ہے۔ اس پوری زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ، پوری زندگی کا ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس ہدایت نامے دینے کے بعد قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پہلا مطالبہ ہے ایمان سے یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، سبمٹ کر دیا ہے، تو پھر وہ حوالگی مکمل ہونی چاہیے، آدھا کدھر اور آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایسے لوگوں پر سخت تنقید کرتا ہے جن کی زندگی کے اندر دو رنگی ہوتی ہے، وہ کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، کچھ باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناپسند وہ لوگ جو کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ قرآن مجید میں یہود کی اس روش سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے جو آسان احکام ہیں اس کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو مشکل
اسی طرح پیروی کر رہے ہیں جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. ہم یقیناً 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سال میں ایک بار روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن جب معاملات کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. جب معیشت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید اس دو رنگی کو, اس تضاد کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ کی بندگی اختیار کی ہے, اس کے سامنے سرنڈر کیا ہے, اس کی اطاعت کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالا ہے, تو پھر پوری زندگی اس کے تابع ہونی چاہیے. یہی کہتا ہے وہ جو دلو فسل کا, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, بلا تتبعوا خطوات شیطان. اور وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کے جس دائرے میں, جس گوشے میں, جس ڈپارٹمنٹ میں آپ اللہ کی بندگی کا قلادہ اپنے گردن سے نکالیں گے تو گویا آپ شیطان کی بندگی کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالیں گے. بلا تتبعوا خطوات انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو پہلا مطالبہ اسلام کا ہم سے یہ ہے, اس قرآن کا ہم سے یہ ہے کہ مسلمانوں تمہاری پوری زندگی خدا کے رنگ میں صبغت اللہ کے اندر ڈھل جانی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں کسی کا مجھے, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, کسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں, یہ پہلا مطالبہ ہے قرآن مجید کا. ہم اور مسلمان ہونے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ ہماری زندگی سے تناقض, دو رنگی, نفاق. میں ان تفصیلی احکامات میں نہیں جا رہا ہوں, اس لیے وہ خاصا وقت چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جتنے پہلو آتے ہیں, انفرادی زندگی کے بھی, اجتماعی زندگی کے بھی, انڈیویجول لائف کے بھی اور کلیکٹیو لائف کے بھی, جتنے پہلو آتے ہیں ان پہلوؤں میں قرآن نے کیا احکامات کیے اور کس طرح, اور نبی کریم کی شریعت میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے, آپ کی حدیث میں, آپ کے اسوے میں کس طرح ہم اس کی پیروی کریں, اس کی اطاعت کریں. پھر دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کو. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر یہ تمام انسانوں کی اتاری گئی ہے اور رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کی اتاری گئی ہے, اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ دین اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے, کوئی ضابطۂ حیات ہے, کوئی نظام زندگی ہے, تو وہ صرف کوئی راستہ ہے, وہ صرف اور صرف اسلام. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کے نزدیک کو پسندیدہ نہیں ہے. وہ کفر کا راستہ ہے, وہ شرک کا راستہ ہے, وہ فسق و فجور کا راستہ ہے, وہ نافرمانی کا راستہ ہے. تو جو آدمی اگر اسے نجات حاصل کرنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اسے اسلام کو قبول کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے تو یہ اس کتاب کو ان تمام انسانوں تک پہنچائے گا. کس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کتاب کو اللہ کے ان بندوں تک جو دین سے نااشنا ہے, جو کفر اور شرک کی زندگیوں کے اندر مبتلا ہے, ان تک یہ کتاب پہنچائے گا. تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد کی اور امت مسلمہ کو شہادت الناس کے مقام پر کھڑا کیا گیا, انسانوں کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس طرح ہم نے بنایا امت وسط, ایک درمیانی امت, ایک بیچ کی امت, تاکہ وہ تمام انسانوں پر حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں, جس طرح رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک حق کی گواہی دی. آپ جائزہ لیجیے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ تمام انسانوں کے لیے آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں. سورہ آل عمران کی وہ آیات حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے محمد, ہم ہر زمانے کے لوگوں کو ان کی قوموں پر گواہ بنا کر کھڑا کر رکھیں گے, کھڑا کریں گے اور تم کو ان پر گواہ بنا کریں گے. تو اس وقت جب آپ ان آیات میں پہنچے تو دیکھا کہ کتنی ہچکیاں بنتی, بے اختیار
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیا ہوگا اس دن جب میری امت کے لوگوں کو انسانوں کا گواہ بنا کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ گواہی دو. کتنا عظیم کام، کتنی نازک خدائی تمام ہوئی. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ گواہی اس طرح دینی ہے آپ کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت گواہی دی. اللہ کے رسول سے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان گنوا دیں گے جو ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں میں اٹھ کر آپ کی راتوں میں نیند حرام ہو جاتی. جب آپ یہ غور کرتے تھے کہ یہ انسان وقت تک دولت کی یاد کر بھاگے جا رہے ہیں، دولت کا ایندھن بن رہے ہیں، سارا پتہ آپ ہو کر ان کے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی بات. آپ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے، کسی نے آگ جلائی ہے اور کیڑے پتنگے اس میں گرا پڑتے ہیں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے اس آگ سے بچانے کی کوشش کروں. 23 سال پوری زندگی آپ دیکھیے نبی کریم غار ہرا سے جو کام کا آغاز آپ نے کیا، پھر اس کے بعد ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی، پوری زندگی آپ دیکھیے آپ نے کس طرح سے نبی کس طرح سے آپ نے انسانوں تک اپنے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی. اور جب آپ اس کام کو انجام دیتے تھے تو جب الوداع کا موقع آ گیا، جب آپ نے آخری بار مسلمانوں کے حج کے موقع میں خطاب کیا، ایک بار پھر پورے دین کی دعوت کو نے دہرائی اور اس کے بعد یہ کہا اے انسانوں بتاؤ جو دین مجھ تک پہنچا تھا بلا کموکات بغیر کوئی تکبر کیے ہوئے اس میں کوئی چیز کاٹے ہوئے، کیا میں نے وہ پورا دین تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا اللہ رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو دین آپ تک پہنچا تھا وہ بلا کموکات آپ نے ہم تک پہنچا دیا. آپ نے دوبارہ لوگوں نے گواہی دی، آپ کی دلچسپی نہیں ہوئی، آپ نے تیسری بات پوچھا اور تیسری بات لوگوں نے گواہی دی ہاں اللہ کا رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو دین آپ تک پہنچا تھا آپ نے بلا کموکات ہم تک پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے آسمان پر انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ جو ذمہ داری میرے کانوں پر ڈالی گئی تھی میں نے وہ ذمہ داری ادا کی. کیا اس کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے؟ لوگوں نے گواہی دے دی، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن آپ خاموش بیٹھ گئے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین کیسے پہنچے، کیسے یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، آپ اس سلسلے میں سرگرداں رہیں اور کوشش کریں. یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، آپ اس دنیا میں تشریف لے جانے لگے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گود میں آپ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، بار بار کشی کے دورے پڑ رہے ہیں. اس حالت میں جب بھی آپ کو ہوش آتا ہے آپ کے زبان مبارک میں کچھ کلمات جاری ہو جاتے ہیں. لوگ گان گا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول جاتے جاتے کیا پیغام دے رہا ہے. کوئی وصیت وراثت کی تقسیم کی نہیں ہو رہی ہے، کوئی آہو پکار نہیں ہے. آپ کے زبان مبارک میں جو کلمات یا انداز لگائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ الصلاۃ والصلاۃ وبرکۃ ایمان، الصلاۃ والصلاۃ وبرکۃ ایمان، نماز تمہارے دل میں. جاتے جاتے بھی اللہ کا رسول امت کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ دیکھو جو دین میں لایا تھا وہ دین دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک ہے اللہ کے حکم اور دوسرے ہے بندوں کے. اللہ کی اپنی پہلی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا دو، نماز کی ادائیگی، اور دوسری ذمہ داری یہ کہ سماج کی جو دبے ہوئے پسے ہوئے کچلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تمہارے سلوک سے زیادہ پسند ہیں. بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم کا اسوہ دعوت ہمارے سامنے کہ کس طرح سے آپ نے اللہ کے دین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا. اور اس کے بعد کہا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم میں سے جو آدمی ایک آیت بھی لوگوں تک پہنچا سکتا ہے وہ اس کام کو انجام. قرآن مجید کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی احسن، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی گفتگو کے ذریعے سے، موعظۃ حسنہ کے ذریعے سے، اور ان سے مجادلہ کرو ایسے کریں. یہ حکم کے درجے میں دعوت دین کا کام، غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا اسلام کا حکم ہے، اور اسی کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا. اس امت کی بیسک طور پر مقصد قرآن مجید میں نظر نہیں آتا ہے، اور صاف طور پہ یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اس طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، ایک درمیانی امت، ایک بیچ کی امت
امت ایک مدل امت تاکہ تم تمام انسانوں پر حق کے گواہ بن سکتے. اللہ کے رسول کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کی جب یہ آیت سامنے آتی ہے کہ کیا ہوگا اس دن جب ہم انسانوں میں سے لوگوں کو لائیں گے گواہ بنا کر اور تم کو ان پر گواہ بنا کھڑا کریں گے, تو آپ دار رو پڑتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, میں گواہی دینے کی پوزیشن میں آؤں گا یا نہیں آؤں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو کبھی موقع نہیں ملتا, کوئی فرصت نہیں ملتی کہ اپنے غیر مسلم بھائی تک اسلام کی اس پیغام کو پہنچا دیں اور اس کے بعد اسلام کی زندگی گزار دیں. ہماری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت نہیں ہوتا یہ سوچ کر کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان پکڑ روزانہ دوزخ کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. ہمارے سکون کے اندر کوئی فرق نہیں, کوئی اضطراب نہیں, کوئی بے چینی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی غم نہیں. تو کیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت وسط ہے, امت محمدیہ ہے؟ بزرگوں اور بھائیوں, ہمیں اس دن کا احساس کرنا چاہیے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گواہی کے کٹہرے میں ہم کو کھڑا کرے گا اور یہ غیر مسلم بھائی, یہ کفار مشرکین جو شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہے, یہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور دعویٰ ہوگا خدا کے رب میں اے بارے تیرا یہ کلام, تیرے رسول کی تعلیمات ان لوگوں کے پاس موجود ہے, لیکن نہ تو انہوں نے اس کا عمل کیا, نہ ہم تک یہ بے قیمت تحفہ ہم تک پہنچانے کی رحمت دوبارہ. ہمیں یہ جواب تلاش کرنا چاہیے کہ اس دن ہمارا کیا ہے, کیا ہم اس دن جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ عظیم ذمہ داری جو شہداء اللہ کی ذمہ داری ہمارے کام میں ڈالی گئی ہے, یہ عظیم ذمہ داری جو قرآن کے ذریعے ہمیں سونپی گئی ہے, یہ عظیم ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے ہیں, غیر مسلم تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں, حق سے ناچتا لوگوں کو حق کے قریب نہیں لا رہے ہیں, کفر اور شرک کو گفتگو کر لوگوں کو دوزخ کی ایندھن سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اطمینان زندگی گزار رہے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, تو اس سے زیادہ نادانی کی بات کیا ہو کہ اللہ کے رسول کی 23 سال زندگی میں بتا رہی ہے کہ ہر آن آپ کو اس فکر کھائی جا رہی ہے کیسے انسانوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے, اور جاتے جاتے بھی یہ فکر ستائی جا رہی ہے کہ انسانوں کے سامنے اپنے پیغام کو واضح کیا جائے, اور ہمارا یہ حال ہے کہ اطمینان سے مطمئن ہے کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر دیا, دین کا ادا کر دیا, اور قیامت میں ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا. بزرگوں اور بھائیوں, ہمیں اس پہلو سے جائزہ لینا چاہیے کہ دعوت دین کی جو عظیم ذمہ داری ہمارے کاموں پر ڈالی گئی ہے, اس پہلو سے کتنے متفکر ہم. آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید تو دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں سے تراجم موجود ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ان صحیح روحوں تک جو حق کی متلاشی ہے آپ اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں. خالق اور مخلوق کے اندر جو پردے حائل ہیں ان پردوں کو کاٹ دیں, اللہ کی کتاب سے انسانوں کو آشنا.